بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید معزز ناظرین۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ اسٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا، غربت اس کے چہرے پر گویا چسپا تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا تھا۔ تنخواہ میں بھی گزارا کہاں ہوتا، بھلا تو کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے۔ اسے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو بھی دے دیتا اسی میں گزارا کر لیتی۔ وہ اسٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پہ بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کی بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کے پیسے لے لیے تھے اور اس سال پھر اسی کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کی بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا فقیر محمد۔ جناب میں کیا کروں گا حج پہ جا کے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گناہگار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام، اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب، میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور جا نہیں رہے۔ اللہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پر روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المعلی مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن ایسا کون سا نیک عمل تھا اس کا کہ 3 سال مسلسل اسی کا نام نکلا گیا تو دفن بھی وہیں ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہو اسے۔ کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ، ہر جگہ اسے لوگوں کی حوث کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا۔ وہ ادھار لے کر جیسے بھی کسی سے لوٹ کھسوٹ کر اس کو خرچہ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پہ نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر بھی انہی کو دے دیے اور کچھ مجھے، وہ اس بار نہیں جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا اور کچھ اس عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پہ گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے
सामने होता तो वो इसके हाथ चूमता। वहाँ से वो इस बेवा औरत के घर गए। इसने बताया कि लोगों की नज़रों में चरसी शराबी मेरे और मेरी बच्चियों के लिए फरिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस। और मैं इसके लिए एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे इस भाई को ईमान पे मौत देना। यतीमों के सर पर हाथ रखने से जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं इतने गुनाह माफ़ होते हैं, इतनी नेकियां लिखी जाती हैं, इतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कोशिश करें किसी की ज़ाहिरी हालत से इसके अमाल को मत जांचा करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल अपना इस्लामिक स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।